بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی دل سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ہی وقت میں ایک مکمل کتاب کی صورت میں نازل کیوں نہیں فرمایا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ قرآن مختلف صورتوں میں، مختلف اوقات میں اور مختلف حالات کے مطابق نازل ہوا؟ یہ سوال صرف علم کا نہیں بلکہ حکمت اور سمجھ کا ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے اور نہ ہی صرف یاد کرنے کے لیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ یہ انسان کے دل کو سنوارنے، عقل کو روشنی دینے اور روح کو زندہ کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مختلف صورتوں میں اس لیے نازل فرمایا کیونکہ وہ انسان کی فطرت کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دل مضبوط ہوں۔ قرآن تقریباً 30 سال کے طویل عرصے میں نازل ہوا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زندگی کے ہر رنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ظلم، تکلیف، بھوک، خوف، ہجرت، جد و جہد، کامیابی، اقتدار اور ذمہ داری، ہر مرحلہ آیا۔ ہر صورت ایک خاص وقت میں نازل ہوئی جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جب مسلمان کمزور تھے، قرآن نے انہیں صبر سکھایا۔ جب وہ ڈر میں تھے، قرآن نے انہیں حوصلہ دیا۔ جب وہ فتح کے قریب تھے، قرآن نے انہیں عاجزی سکھائی، اور جب وہ اقتدار میں آئے، قرآن نے انہیں انصاف اور ذمہ داری کا درس دیا۔ اگر قرآن ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتا تو انسان اس بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا۔ انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، اس کا دل وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اس کی سوچ پختہ ہوتی ہے اور ایمان رفتہ رفتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ قرآن کی صورتیں انسان کے دل کی مختلف کیفیتوں سے مخاطب ہوتی ہیں۔ انسان کبھی مضبوط ہوتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی امید میں ہوتا ہے، کبھی مایوسی میں، کبھی شکر گزار ہوتا ہے، کبھی غفلت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کیفیت کے لیے قرآن میں ایک پیغام رکھا ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرے کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے تو سورۃ دہی آ کر اسے یقین دلاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں۔ جب دل بوجھل ہو جاتا ہے تو سورۃ شرح بتاتی ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب انسان دھوکہ، حسد یا ناانصافی کا شکار ہوتا ہے تو سورۃ یوسف اسے صبر اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو بھولنے لگتا ہے تو سورۃ الرحمن بار بار پوچھتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جب انسان کو عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہو تو سورۃ الاخلاص مختصر الفاظ میں اللہ کی وحدانیت کو واضح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم کر کے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دین کی تعلیم مرحلہ وار ہوتی ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں ایمان کی بنیاد مضبوط کرتی ہیں۔ ان میں توحید، آخرت، جواب دہی، جنت اور جہنم کا ذکر زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو ایمان کی طاقت درکار تھی۔ مدینہ میں جب اسلامی معاشرہ قائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتیں نازل فرمائیں جن میں عبادات، معاملات، خاندانی نظام، معاشرت، انصاف اور قوانین کا ذکر ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے دل مضبوط کیے جاتے ہیں، پھر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ قرآن کی صورتوں کا انداز بھی مختلف ہے۔ کچھ صورتیں مختصر ہیں مگر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ کچھ صورتیں طویل ہیں اور زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ تنوع اس لیے ہے تاکہ ہر انسان، چاہے وہ عالم ہو یا عام فرد، بچہ ہو یا بزرگ، قرآن سے جڑ سکے۔ صورتوں کی تقسیم نے قرآن کو یاد کرنا بھی آسان بنا دیا۔ لاکھوں لوگ قرآن کو صورت بصورت حفظ کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے قابل رسائی بنایا۔ قرآن کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ جب خوف ہو تو حفاظت کی صورتیں،
جب شکر ہو تو حمد کی صورتیں، جب گناہوں کا احساس ہو تو توبہ اور مغفرت کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، تنہائی میں بھی اور ہجوم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے ذریعے مختلف لوگوں سے بات کی ہے، کہیں ایمان والوں سے، کہیں منکروں سے، کہیں منافقوں سے اور کہیں پوری انسانیت سے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اگرچہ قرآن کی صورتیں مخصوص حالات میں نازل ہوئیں، مگر ان کی تعلیمات آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنی اس وقت تھی۔ قرآن آج بھی دلوں کو بدلتا ہے، سوچوں کو سنوارتا ہے اور زندگیوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس پر غور کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا، اور صورتوں کی صورت میں نازل کر کے اللہ نے اسے ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن رحمت ہے، ہر صورت ایک دروازہ ہے اور ہر دروازے کے پیچھے ہدایت، نور اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری روحوں کا سکون اور ہماری زندگی کی رہنمائی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔